سمیرین ٹیبلٹس جو زیادہ تر آج کے موجودہ عراق سمیت اس کے آس پاس کے ملکوں سے بھی دریافت ہو چکی ہیں، کیونکہ سمیرین تہذیب یا عراقی تہذیب دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشن میں سے ایک ہے، اور یہ انتہائی ترقی یافتہ مانی جاتی تھی، اور اسی قوم نے پہلی بار چیزوں کو لکھنے کا تصور دیا۔ ان سمیرین ٹیبلٹس کے اندر ایک انتہائی جائنٹ قسم کی انسانی مخلوق کا ذکر ہے جس کو انوناکی کہا گیا ہے، جبکہ بک آف اینوک کے اندر اس مخلوق کا ذکر نفیلیمز کے نام سے موجود ہے۔ بائبل میں جینیسس 21-24 حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ خدا کی تلاش کے اندر آسمانوں پر نکلے اور اللہ نے انہیں وہاں پر روک لیا۔ بالکل یہی بات قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، جس کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو اللہ نے چوتھے آسمان پر قبض کر لیا تھا، یعنی قرآن کے مطابق ہم نے ان کو اونچی جگہ پر اٹھا لیا، اور سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے چوتھے آسمان پر ملاقات بھی کی تھی۔ ابن کثیر قصص الانبیاء کے اندر یہ بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک بار یہ خواہش کی کہ وہ موت کے فرشتے سے جانے کہ ان کی کتنی زندگی باقی ہے۔ جب وحی کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یہ فرشتہ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھنے والے ہیں قوم عاد کے بارے میں ایک انفارمیشن ہسٹری کہ قوم عاد جو تھی وہ کس گناہ میں مرتکب ہوئی اور انہیں سزا کون سی ملی، یا وہ کس نبی کی امت تھے اور ان کی ہسٹری کیا ہے، وہ ساری معلومات آج ہم اس ویڈیو میں جانے والے ہیں۔ دوستو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے، لاسٹ تک دیکھیے گا، آپ کے نالج میں بہت سارا اضافہ ہوگا۔ لیٹس سی دوستو۔ بائبل میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اینوک کہہ کر پکارا گیا ہے۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب بک آف اینوک انتہائی پراسرار ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسے راز اور پہیلیاں موجود ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا، کیونکہ یہ سب راز اور پیشن گوئیاں آج کی موجودہ تورات، انجیل اور قرآن کے دعووں کے خلاف جاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہونے والے ان صحیفوں کو مستند نہ ہونے کی وجہ سے کسی آسمانی کتاب کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا، خصوصاً بائبل یا تورات کے اندر، جن کے اندر اور بھی کئی انبیاء کرام پر نازل ہونے والے صحیفے شامل ہیں۔ یہ کتاب شروع ہوتی ہے زمین پر آباد دو مخلوقات کو وارننگ دینے سے، یعنی ایک تو انسان اور دوسرے واچرز، جنہوں نے اس وقت کے اندر بدکاری، خون ریزی، جادو، انسانی تخلیق کو بدلنے جیسے گناہوں کو عام کیا ہوا تھا۔ اس کتاب کا کچھ حصہ 1947 کے اندر ڈیڈ سی اسکرول سے بھی دریافت ہوا تھا۔ آج سے 200 سال پہلے یہ کتاب دنیا کے سامنے منظر عام پر آئی تھی، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 200 سال پہلے کسی شخص نے لکھی تھی، یعنی یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں تھی، بلکہ اسے کسی نے ادریس علیہ السلام سے لکھ کر منسوب کیا ہوا تھا، جس کے سچا اور جھوٹے ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کرسچین کیلنڈر کی شروعات کے تقریباً 100 سال کے بعد، یعنی 100 عیسوی کے اندر اس کتاب کو تورات اور انجیل دونوں سے نکال دیا گیا، کیونکہ یہ کچھ ایسی پیشن گوئیوں کا ذکر کرتی ہے جس کے متعلق نہ چرچ کے پاس کوئی جواب تھا اور نہ یہودی ربیوں کے پاس، اور اسلام اس وقت تک آیا نہیں تھا۔ قرآن کریم کی دو صورتوں کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ایک تو سورہ مریم کی آیت 55 کے اندر جہاں پر اللہ نے آپ کو سچا نبی کہا ہے، دوسرا سورہ الانبیاء کی آیت 85 اور 86 کے اندر جہاں پر اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر کرنے والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام ذوق تھا، اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے شیس کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام تھا یادر۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا متو شالخ۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں، اور آپ نے 365 سال کی عمر پائی اور پھر اپنے مادی جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ پر 30 آسمانی صحیفے نازل ہوئے۔ ان صحیفوں سے ملتی جلتی معلومات 3000 سے 3500 BC، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 3500 سال پہلے کچھ مٹی کی تختیوں پر یا پھر ٹیبلٹس پر لکھی ہوئی ملی، جن کو کہتے ہیں سمیرین ٹیبلٹس، جو زیادہ تر آج کے موجودہ عراق سمیت اس کے آس پاس کے ملکوں سے بھی دریافت ہو چکی ہیں، کیونکہ سمیرین تہذیب یا عراقی تہذیب دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشن میں سے ایک ہے، اور یہ انتہائی ترقی یافتہ مانی جاتی تھی، اور اسی قوم نے پہلی بار چیزوں کو لکھنے کا تصور دیا۔ ان سمیرین ٹیبلٹس کے اندر ایک انتہائی جائنٹ قسم کی انسانی مخلوق کا ذکر ہے جس کو انوناکی کہا گیا ہے، جبکہ بک آف اینوک کے اندر اس مخلوق کا ذکر نفیلیمز کے نام سے موجود ہے۔ بائبل میں جینیسس 21-24 حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ خدا کی تلاش کے اندر آسمانوں پر نکلے اور اللہ نے انہیں وہاں پر روک لیا۔ بالکل یہی بات قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، جس کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو اللہ نے چوتھے آسمان پر قبض کر لیا تھا، یعنی قرآن کے مطابق ہم نے ان کو اونچی جگہ پر اٹھا لیا، اور سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے چوتھے آسمان پر ملاقات بھی کی تھی۔
ابن کثیر قصص الانبیاء کے اندر یہ بیان ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک بار یہ خواہش کی کہ وہ موت کے فرشتے سے جانے کہ ان کی کتنی زندگی باقی ہے۔ جب وحی کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یہ فرشتہ آپ کو لے کر چوتھے آسمان پر ملک الموت کے پاس پہنچا۔ ملک الموت نے یہ سوال کیا کہ ادریس علیہ السلام اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ جواب ملا کہ میری پشت پر بیٹھے ہیں۔ ملک الموت حیران ہوا کہ میں پریشان تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ ایسا بھلا کیسے ممکن ہوگا کیونکہ وہ تو اس وقت زمین پر موجود ہیں۔ لہٰذا اسی جگہ پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ اب یہاں پر انسانی مادی جسم کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتے کا چوتھے آسمان پر پہنچانا سائنسی طور پر تو بظاہر ناممکن سی بات ہے، پر یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ آسمانی دروازوں کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جہاں سے کسی خفیہ پورٹل سے گزر کر فرشتے زمین اور آسمان کے درمیان سفر کرتے ہیں، اور اسی راستے سے حضرت ادریس علیہ السلام کو گزارا گیا تھا۔ اب یہ پورٹل شارٹ کٹ راستہ آسمانی دروازہ کہاں پر اور کیسے موجود ہے، اس کا راز بھی یقیناً ان آسمانی صحیفوں کے اندر ہنٹ کی صورت میں کہیں نہ کہیں پر موجود ہونا چاہیے۔ اسی لیے کانسپریسی تھیوری بہت مشہور ہے جس کے مطابق امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تھا تو اس کے پیچھے وجہ صرف آئل اور مسلم دنیا کا اتحاد نہیں تھا، بلکہ یہ سومیرین ٹیبلٹس بھی تھی جنہیں وہاں سے چرا کر برطانیہ اور امریکہ منتقل کیا گیا، جن میں سے زیادہ تر کو ابھی تک دنیا کے سامنے لایا ہی نہیں گیا، جبکہ جو دنیا کے سامنے موجود ہیں ان میں سے صرف ایک عراقی میوزیم کے اندر موجود ہے، جبکہ باقی امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں کے اندر، کیونکہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ انہی ٹیبلٹس کو ڈیکوڈ کر کے انہی آسمانی راستوں کے راز کو سمجھا جا سکتا ہے جنہیں حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے کے ساتھ طے کیا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات جاننا انتہائی اہم ہے کہ چوتھے آسمان پر پہنچتے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا تھا، یعنی اگر یہ راستہ تلاش کر بھی لیا گیا تو انسانی مادی جسم اس کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بک آف انوک کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے ادریس علیہ السلام کی آنکھوں سے آسمان کا پردہ اٹھا دیا تھا تاکہ وہ ہماری نشانیوں کو دیکھ سکے۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ نے یہ پروٹوکول خود حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا تھا، یہ عام انسان کی پہنچ کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر آج کا انسان اس راز کو جان بھی لے تو وہ پردہ اس کی آنکھوں کے سامنے بالکل ایسے موجود رہے گا جیسے دنیا کے باقی انسانوں کے لیے۔ اب یہ پردہ موجودہ بلیک ہولز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی آسمانی دروازہ یا پھر کوئی پورٹل، واللہ عالم۔ بک آف انوک کو 5 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے جس کے اندر کافی حیرت انگیز دعوے کیے گئے ہیں، اور پہلا حصہ اس کا کہلاتا ہے بک آف واچرز، جو 300 قبل مسیح کے اندر لکھا گیا تھا، اور اس کے اندر بیان ہوتا ہے کہ آسمان پر موجود کچھ فرشتے جنہیں واچرز کہتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کے زمانے کے اندر زمین پر انسانی شکل کے اندر ایک پہاڑ پر اترے، اور یہ تعداد میں 200 تھے۔ ان کے سردار فرشتے نے باقی 199 سے یہ وعدہ لیا کہ ہم سب مل کر انسانوں کی نسل کو بگاڑیں گے، انہیں نئے نئے گناہ سکھائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے طرح طرح کے گناہ یعنی انسانی تخلیق کو بدلنا، انسان اور جانور کا ملاپ کروانا اور فحاشی کو پھیلانا سکھایا۔ اسلحہ یعنی تلواریں، ڈھالیں اور زیور بنا کر بننا سنورنا سکھایا، جو کہ انسان اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ بک آف انوک کے مطابق عزازیل یعنی شیطان نے انسانوں کو تلواریں، خنجر اور زرہ بنانا سکھایا تاکہ وہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کا قتل کریں۔ اسی نے انسانوں کو قیمتی دھاتوں اور زیورات کے بارے میں بتایا تاکہ وہ خود کو سنوار سکیں، جس سے برائی اور بدکاری پھیلی۔ اسی نے انسانوں کو مورتیاں بنانا سکھایا، جس نے بعد میں نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر دوبارہ سے شرک و بت پرستی اور نئے نئے گناہوں کی بنیاد رکھی۔ اسی مخلوق نے انسانی عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کیے، جس سے انسانی جائنٹ پیدا ہوئے جنہیں نفیلیمز کہتے ہیں۔ یہ جسامت میں انتہائی لمبے اور انتہائی طاقتور تھے، اور ان کی عمریں بھی بہت لمبی تھی۔ انہوں نے باقی تمام انسانوں کا شکار کر کے انہیں کھانا اور ختم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ کسی جانور کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اس کے بعد یہ خود آپس کے اندر ہی لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ انہی واچرز نے انسانوں اور جانوروں کو ملا کر کئی حیوانی نسلوں کو بھی بنایا، جس کا ثبوت دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی ایسی مورتیاں ہیں جو کہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا آدھا جسم انسانی ہے اور آدھا کسی جانور کا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے کے انسانوں کو اس سب کے بارے میں کیسے پتا تھا؟ بک آف انوک کے اندر ان فرشتوں کا انسانی عورتوں سے جنسی تعلق قائم کرنے کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ اس لیے بھی اللاجیکل ہے کیونکہ فرشتوں میں کوئی جنس ہی نہیں ہوتی۔ انسانوں کی طرح ان کے اندر میل فیمیل کا تصور نہیں ہوتا، جبکہ جنات کے اندر یہ جنس پائی جاتی ہے، اور وہ انسانوں پر عاشق ہو کر ان سے تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام باتیں قرآن کریم کے مطابق عزازیل یعنی شیطان اور اس کے ساتھ شیطانی جنات پر بالکل فٹ ہوتی ہیں، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں کوئی یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ خالق اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق یعنی جنات کی فرما برداری کریں۔
قوم عاد جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل سے تھے، کھجور کے درختوں جتنے لمبے اور طاقتور تھے، اور ان کی نسل نیفیلیمز کی نسل کی باقیات تھے جن پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دردناک عذاب آیا، کیونکہ ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا تھا۔ انسانی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کھجور کے درخت جتنے لمبے، یعنی کم از کم 20 فٹ یا 2 منزلہ عمارت جتنے لمبے انسان بنا کسی بہت بڑے جینیٹک بدلاؤ کے پیدا ہو سکیں، یہ تو آج کے ٹائم کے اندر بھی ممکن نہیں۔ اور قرآن پاک بھی ان تمام دعووں کو یوں رد کر دیتا ہے کہ یہ فرشتوں کا سردار ابلیس یا شیطان کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو انسانی نسل سے دشمنی بھی کیوں ہوگی۔ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتے، یہ ان کی فطرت ان کے سافٹ ویئر کے اندر شامل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات سینس بناتی ہے کہ جب شیطان کو زمین پر اس کے ساتھیوں کے ساتھ پھینکا گیا تو وہ ساتھی بھی شیطانی جنات ہی تھے، نہ کہ کوئی فرشتے۔ اب یہاں تک تو یہ قصہ فیبریکیٹڈ یا ملاوٹ شدہ ہے، پر اس سے آگے کی کہانی کافی لاجیکل اور سینس بناتی ہے، کیونکہ جنات اور انسانوں کا ملاپ ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس ملاپ سے کوئی ایسی اولاد پیدا ہو جو کہ جنات کی طرح بہت لمبی، طاقتور اور لمبی عمر کی ہو، جیسا کہ بک آف اینوک کے اندر انہیں نیفیلیمز کہہ کر پکارا گیا ہے، اور قوم عاد بھی انہی کی نسل کی باقیات ہوں جنہیں آخرکار دنیا سے ختم کر کے انسانی نسل کو اصلی صورت کے اندر دوبارہ سے واپس لایا گیا، جبکہ اس بدلاؤ کے نتیجے میں جو جانور نما انسان بچ گئے تھے انہیں زمین سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں مکمل طور پر سیلاب سے ختم کیا گیا۔ بائبل اور قرآن کے اندر واضح طور پر یہ بیان ہے کہ اسے یعنی نوح علیہ السلام کو ہر ایک صاف جانور یعنی چنے ہوئے جانوروں کا جوڑا کشتی کے اندر رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ ایسے جانور جو اس ملاپ کا شکار نہیں ہوئے تھے بلکہ اپنی اصلی صورت کے اندر باقی تھے، تاکہ ان جانوروں کی اصل کو بچا کر باقی تمام انسانی ہائیبرڈ یا انسانی حیوانوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے ختم کر دے۔ جیسے پانی سے کسی چیز کو دھو کر صاف کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس ناپاکی کو اللہ نے زمین سے پاک کر کے اس کو دھو دیا۔ بک آف اینوک کے چیپٹر 37 سے 71 کو بک آف پرووربس کہا جاتا ہے، جس کے اندر قیامت کے دن سرکش اور نافرمان بادشاہوں اور قیامت تک آنے والے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس چیپٹر میں ایک اہم شخصیت کا قیامت سے پہلے آنے کا ذکر ہے، جسے سن آف مین یعنی انسان کا بیٹا، مسیح یا چنا ہوا کہا گیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کتاب کا تیسرا والیوم کہلاتا ہے ایسٹرونومیکل بک۔ اس کے 4 حصے 1947 کے اندر فلسطین کے ڈیڈ سی اسکرول سے ملے تھے۔ کتاب کا یہ حصہ ستاروں اور سیاروں کی حرکت اور ان کی موومنٹ سے متعلق ہے، وہ علم جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس سے یہ بات صاف ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں کا یہ سفر ایک بار کا نہیں تھا، بلکہ وہ کئی بار ایسا کر چکے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کی آنکھوں سے آسمان کا پردہ مستقل طور پر ہٹا دیا تھا۔ اس کتاب کا اگلا حصہ بک آف ڈریمز کہلاتا ہے، اور اس حصے کے اندر بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر یعنی آنے والے زمانے کی جھلک خوابوں کی صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے۔ ایتھوپین آرتھوڈاکس چرچ کے مطابق کتاب کا یہ حصہ طوفان نوح سے پہلے لکھا گیا تھا۔ اس کا اگلا والیوم کہلاتا ہے میسج آف اینوک۔ ماہرین کے مطابق یہ حصہ تقریباً 170 سے 200 قبل مسیح کے اندر لکھا گیا تھا، اور اس کو کئی حصوں کے اندر تقسیم کر کے دنیا کی تاریخ کو 10 ہفتوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے 4 ماضی اور 3 مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگلے حصے کے اندر کچھ نصیحتیں موجود ہیں جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اس سے اگلے حصے کے اندر ہدایت اور گمراہی کے راستے اور گناہ کرنے کے انجام کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کا ذکر بھی موجود ہے۔ بالکل اسی حصے کے اندر طوفان نوح کا ذکر بھی ایک پیشن گوئی کے طور پر موجود ہے، جس کا کچھ حصہ ڈیڈ سی اسکرول سے ملا تھا۔ بالکل حضرت ادریس علیہ السلام یا پھر ان سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کے بارے میں بھی آج کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر موجود ہیں، کس زبان کے اندر تھے، اور اگر آج کے ٹائم میں مل بھی جاتے ہیں تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہیں یا پھر فیبریکیٹڈ۔ لیکن جہاں تک بک آف اینوک کا تعلق ہے تو اس کے موجودہ نسخے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 200 سال پہلے لکھا گیا، جو اس کے مکمل طور پر سچا ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس کے اندر موجود دعوے قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کے بھی خلاف ہیں، اسی لیے ان دونوں کتابوں کے اندر بھی اسے صحیفوں کے طور پر شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن جہاں تک آدم علیہ السلام، شیطان اور اس کے جنات کا زمین پر انسانوں کو بہکانا، ان کو گناہ کرنا سکھانا، انسانی تخلیق کو بدلنا اور طوفان نوح کے بعد زمین کو ان گناہوں سے پاک کرنے کی تمام چیزوں کو دیکھیں تو یہ باقی تمام چیزیں ہر عالمی کتابوں سے میچ کرتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن پاک، تورات اور انجیل کو حوالہ بناتے ہوئے بک آف اینوک کو ایک پہیلی کی طرح جوڑتے جائیں تو ایک مکمل ٹائم لائن ہمارے سامنے آتی ہے، اور تمام واقعات بالکل ایک پزل کی طرح حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ بالکل الگ الگ ہو جاتا ہے اور یہ واقعات بالکل لاجیکل بننے لگتے ہیں۔
جن کے بارے میں آج کی تاریخ کے اندر جاننا انسانوں کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ تعلیمات اسی زمانے کے لوگوں کے لیے تھی۔ لہٰذا قرآن و حدیث کے اندر صرف وہ کچھ بیان کیا گیا ہے جو کہ عبرت کے لیے یا نصیحت کے لیے یا پھر قرآن پاک کی باقی تمام علامی کتابوں کے ساتھ مطابقت کو یا صرف ایک سورس یا ایک خالق کی طرف سے بھیجے جانے کے دعوے کو سمجھانے کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، زندہ نبیوں میں وہ شمار ہوتے ہیں۔ تو دی بک آف اینوک حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب ان کی قوم نے غلط کام شروع کر دیے، حتیٰ کہ درختوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، اور وہاں سے کچھ اس طرح کی تخلیق ہوئی عجیب و غریب کہ آدھا دھڑ درخت کا اور آدھا انسان کا، آدھا جانور اور آدھا انسان۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے پوری دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جس میں انہوں نے اپنے سپرمز کو نہ چھوڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حال دیکھا اس قوم کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو دھو ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ پھر طوفان نوح آیا، اللہ تعالیٰ نے کشتی بنوائی حضرت نوح علیہ السلام سے، اور ان کے ساتھی اس میں شامل ہوئے، کچھ جانور اس میں شامل ہوئے جو پاک تھے، صاف تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی جو تھے وہ بچے، اور باقی زمین کو اللہ نے پاک کر دیا۔ تو یہ بڑی ہی پیچیدہ سے معاملے ہیں، ان کے اوپر جتنی ریسرچ انسان کرے تو انسان، کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے، لیکن جو ہمارے لیے قرآن، حدیث اور سنت ہے یہ ہمارے لیے انف ہے۔ اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دی ہیں۔ سو دوستو، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔